بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ، وہ سرزمین جہاں کعبہ کھڑا تھا، وہ مقدس گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اہل مکہ ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان سے رزق، بارش، فتح اور کامیابی کی دعائیں مانگتے اور انہی کے نام پر جانوروں کی قربانیاں دیتے۔ مکہ کے طاقتور قبیلے خصوصاً قریش ان بتوں کے رکھوالے بن چکے تھے اور ان کے ذریعے اپنی طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب طاقتور کے لیے قانون الگ تھا اور کمزور کے لیے الگ۔ غلاموں اور غریبوں کو کمتر سمجھا جاتا، ان کے حقوق کا کوئی پاس نہ تھا۔ بازاروں میں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی اور کوئی بھی سردار جب چاہتا ایک غلام کو کوڑے مار کر اپنی برتری کا احساس دلاتا۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ یہ روشنی تھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اعلان نبوت کے بعد ایک نیا پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ پیغام جو کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ سردار ہو یا غلام۔ یہ پیغام مکہ کے سرداروں کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ یہ ان کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف تھا۔ مکہ کے غلاموں میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی غلام بنا لیا گیا تھا اور پھر انہیں امیہ بن خلف جیسے ظالم سردار کے ہاتھ بیچ دیا گیا تھا۔ امیہ نہ صرف ایک سخت مزاج آدمی تھا، بلکہ اسلام کا شدید دشمن بھی تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ، قد لمبا اور جسم مضبوط تھا، لیکن ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کا دل تھا، جو سچائی کی تلاش میں تھا۔ وہ مکہ میں پیدا تو غلامی میں ہوئے، مگر ان کے اندر ایک آزاد روح بستی تھی۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سناتے دیکھا تو ان کا دل اس سچائی کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ جان گئے کہ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو حقیقی آزادی دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ پہنچا جس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ مکہ کے گھروں میں پہنچ رہی تھی۔ کچھ لوگ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، کچھ اعلانیہ ایمان لا رہے تھے اور کچھ وہ تھے جو مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے دل کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ غلام ہونے کے باوجود اپنی روح کو آزاد کر چکے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا آقا نہیں بن سکتا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ان کے لیے سخت آزمائش لے کر آیا۔ جیسے ہی ان کے مالک امیہ بن خلف کو خبر ملی کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ایک غلام بھی ہمیں للکارے گا، یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلائے گا؟ امیہ نے غضبناک ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کوئی اور غلام اسلام قبول کرنے کی جرت نہ کرے۔ یہ اعلان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصائب کا آغاز تھا۔ انہیں پکڑ کر بازار میں گھسیٹا گیا، لوگوں کے سامنے کوڑے مارے گئے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اپنے خدا کو چھوڑ دو تو ان کے ہونٹوں پر بس ایک ہی لفظ ہوتا، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ کلمہ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نہیں بلکہ ان کے دل سے نکل رہا تھا۔ وہ جسمانی طور پر غلام تھے، مگر روحانی طور پر وہ سب سے زیادہ آزاد ہو چکے تھے۔ مکہ کی جلتی ہوئی زمین پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں، لیکن ان کے لبوں سے ہمیشہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، کی صدا بلند ہوتی۔ دن کی دھوپ میں جب ریت آگ کی مانند جل رہی ہوتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لٹایا جاتا اور ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے۔ لوگ آتے، تماشائی بنتے، ظالم کہہ لگاتے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کمزور نہ پڑتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، جسم زخمی ہوتا، مگر دل ایمان کی روشنی سے منور تھا۔
یہ ظلم کب تک ہوگا؟ کیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نجات ملے گی؟ کیا ان کی استقامت رنگ لائے گی؟ مکہ کا سورج سوا نیزے پر تھا، گرم ہوائیں چہروں پر تپتی چابک کی مانند لگ رہی تھی اور ریت ایسی دہک رہی تھی جیسے انگارے بکھرے ہوں۔ اس جلتی ہوئی زمین پر ایک سیاہ فام غلام بچھایا گیا تھا، جس کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی شکستگی کے آثار۔ یہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنے مالک امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ امیہ جو مکہ کے طاقتور سرداروں میں سے ایک تھا، کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لے۔ وہ بار بار بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جھکانے کی کوشش کرتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، انہیں کوڑے مارے جاتے، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ مکہ کے سرداروں کے لیے ایک چیلنج تھے۔ ایک غلام تو چاہے جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ان کے جھوٹے خداؤں کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ امیہ اور اس کے ساتھی غضبناک تھے، وہ چاہتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنے ٹیک دیں، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پتھر سے زیادہ سخت اور سمندر سے زیادہ گہرا تھا۔ ایک دن مکہ کے بڑے سردار جمع ہوئے، ان کے درمیان ابو جہل اور امیہ بن خلف جیسے لوگ موجود تھے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو جہل نے کہا، اگر ہم نے آج اس غلام کو یوں ہی چھوڑ دیا تو کل ہمارے دوسرے غلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جائیں گے۔ ہمیں اسے ایسی سزا دینی ہوگی کہ سب کے دل میں خوف بیٹھ جائے۔ امیہ بن خلف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ کب تک اس کی زبان سے عہد نکلتا ہے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار کے بیچوں بیچ لایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اسلام قبول کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور انہیں کوڑوں کی بارش میں چھوڑ دیا گیا۔ چابک بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر پڑتے، خون رسنے لگتا، مگر ہر وار کے ساتھ ان کے ایمان کی چمک اور بڑھ جاتی۔ امیہ غصے میں چیخا، چھوڑ دو اس اللہ کو جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خدا کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زخمی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھی، جیسے وہاں سے کوئی طاقت ان کے دل کو مضبوطی دے رہی ہو، اور پھر انہوں نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ اب محض ایک کلمہ نہیں تھے، بلکہ ایک بغاوت تھے، وہ بغاوت جو دنیا کے ہر ظالم کے خلاف کی جا رہی تھی۔ امیہ کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے حکم دیا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ بلال کو گھسیٹا گیا، ان کے جسم پر زخم گہرے ہوتے گئے، مگر ایمان کا نور مزید روشن ہوتا گیا۔ ہر گزرتا لمحہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کمزور کر رہا تھا، مگر روح کو مضبوط کر رہا تھا۔ قریش کے سردار حیران تھے کہ یہ غلام آخر کس مٹی کا بنا ہے، یہ کیوں جھکنے کو تیار نہیں؟ کسی نے امیہ سے کہا، یہ تو محمد کے جادو کا اثر ہے، کوئی غلام اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ امیہ غرایا، نہیں، یہ کمزور پڑے گا، میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ گرم زمین پر پھینکا گیا اور ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی تاکہ وہ سانس بھی نہ لے سکے۔ پسینے میں شرابور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سانسیں رک رہی تھیں، مگر ان کے لبوں پر اب بھی وہی الفاظ تھے، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ ظلم دنوں اور ہفتوں تک جاری رہا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر ان کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہ ہوا۔ ان کی استقامت کی خبریں پورے مکہ میں پھیل چکی تھیں۔ مسلمان چھپ چھپ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے۔ مگر اسی دوران ایک ایسی شخصیت وہاں پہنچی جس کا دل رحم، محبت اور انصاف سے بھرپور تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مشہور تھے، اور جب انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا،
یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ امیہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی سے عاجز آ چکا تھا، طنزیہ ہنسا اور بولا، اتنے کمزور غلام کو خرید کر کیا کرو گے ابو بکر؟ یہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ شخص دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی قیمت ادا کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام کی زنجیریں تو ٹوٹ گئیں، مگر وہ اسلام کی تاریخ میں ایک مؤذن، ایک سپاہی اور صبر کی علامت کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ہجرت کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی تھی، اور یہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعزاز ملا جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، مسجد نبوی کی اذان تم دو گے۔ یہ اعلان تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ایک سابق غلام کو ایسا مقام دیا جا رہا تھا جو اس وقت کے عرب معاشرے کے لیے ناقابل تصور تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت پر چڑھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پہلی بار اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضائیں لرز اٹھی، ایمان کی روشنی ہر سو پھیل گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اسلام میں عزت کا معیار نہ نسل ہے، نہ رنگ، نہ قبیلہ، بلکہ صرف تقویٰ اور ایمان ہے۔ سالوں بعد وہ وقت آیا جس سے ہر صحابی کا دل لرز اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ میں غم کا سمندر تھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صدمہ سب سے زیادہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے خود سے کہا، اب میں کیسے اذان دوں گا جب میرا محبوب نبی اس دنیا میں نہیں؟ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور جہاد میں شامل ہو گئے۔ مگر ایک دن خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، ہم سے یہ جدائی آخر کب تک؟ یہ خواب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر مدینہ لے آیا۔ صحابہ کرام نے کہا، بلال، ایک بار اذان دے دو تاکہ ہمیں وہ دن یاد آ جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، مگر جب انہوں نے اذان شروع کی اور الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آنسو بہنے لگے۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر شخص زار و قطار رو رہا تھا، کیونکہ یہ وہی اذان تھی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری وقت آیا۔ وہ شام کے علاقے میں مقیم تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب محسوس کیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو غمزدہ ہو کر کہنے لگی، ہائے افسوس۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، افسوس کیوں؟ کل میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل ہوئی۔ ایک غلام جو مکہ کے رخسار میں کوڑے کھا رہا تھا، وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اس حال میں جا رہے تھے کہ ان کا نام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو چکا تھا۔ آج بھی جب اذان دی جاتی ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی صدائیں گونجتی ہیں جو مکہ کی جلتی ریت پر نکلتی تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ بلال کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، کہ کوئی بھی زنجیر کسی شخص کے مقام کو نہیں روک سکتی، اور کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت ہے۔ کیا آج بھی کوئی ظالم ایسا ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صبر کو شکست دے سکے؟ نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔